بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی. ایک ٹاپک ایسا ہے جس پہ میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں. میں آلریڈی کافی ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اس مسئلے پہ بات اگر کی بھی جاتی ہے تو اس کا سلوشن نہیں بتایا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. اور وہ ٹاپک کیا ہے جی؟ اولاد نرینہ کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس سے چاہے بیٹا دے، جس سے چاہے بیٹیاں دے. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس سے جن کی خواہش ہوتی ہے اولاد نرینہ کے لیے، مجھے ایک 50 سال کے ایک بزرگ ملے ہیں، 50 سال سے پلس ہی ان کی ایج ہے. تو ان کی 9 بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کافی ٹریٹمنٹ بھی کروائے تھے، کوشش کافی ہم نے یہ کوشش ہم بار بار جو کرتے رہے کہ ہمیں اللہ ایک بیٹا دے دے. تو اس کوشش میں میری 9 بیٹیاں ہو چکی ہیں. میری اولاد نرینہ نہیں ہے. ہر دفعہ ہم یہی کوشش کرتے تھے، اور وہ کوشش کرتے کرتے آج ہماری 9 بیٹیاں ہیں. لیکن اس کے دل میں ایک ارمان تھا، لیکن اب اس کی مسز بھی اس ایج میں پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کی پریگنینسی وغیرہ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ان کا ایک ارمان تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوتا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس پہ بات کرنی چاہیے، جس کا علاج لوگوں کو بتانا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، تو ان کا بھی مسئلہ تھا، یہ 3 بیٹیاں ان کی. تو اس پہ جو سلوشن ہے نا، وہ کوئی نہیں بتاتا. اس کا سلوشن ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے، اس کا علاج بتایا ہے. رسول پاک کی احادیث ہیں، اہل بیت کی اس پہ مختلف احادیث ہیں کہ اولاد نرینہ کس صورت میں ہوتی ہے، کیا آپ کھائیں تو اولاد نرینہ ہوتی ہے. اگر دیکھیں نا، صرف اگر اس کا علاج نہ ہوتا تو احادیث بھی اس کے بارے میں نہ آتی. مختلف احادیث اسی لیے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ میڈیسن یوز کریں تو اولاد نرینہ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. جو پچھلے دنوں تو میں نے بتائی تھی کہ لیڈیز کا ٹریٹمنٹ میں نے بتایا تھا کہ اگر پریگنینسی ہو گئی ہے تو پھر آپ مسز کو کیا کھلائیں، کون سی خوراک کھلائیں کہ ان کی اولاد نرینہ کے چانسز بڑھ جائیں. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرد حضرات اس کے لیے کیا کریں، کیونکہ مسئلہ تو مرد حضرات میں ہوتا ہے. یہ تو بلیم عورتوں کو کیا جاتا ہے، لیکن مرد حضرات کا یہ ایشو ہے. تو اس کو سالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریگنینسی سے 2 منتھ پہلے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے. آپ کوشش کریں 2 سے 3 منتھ یہ میڈیسن پہلے آپ خود یوز کریں، اس کے بعد کوشش کریں آپ پریگنینسی کا پلان کریں. تو پھر یہ ہوگا کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اولاد نرینہ ہو جائے. کیونکہ اسلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہوا ہے، تو اس مسئلہ کا حل بھی بتایا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، شاہد افریدی اور اس طرح کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جن کی 5 بیٹیاں ہیں، تو وہ خوش ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایک خواہش جب ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ ہو تو پھر اس کا حل ان کو ضرور بتانا چاہیے، بجائے اس کی کہ وہ اپنے دل میں ارمان ایک رکھ کے چلے جائیں. تو ان کا یہ سلوشن نکلنا چاہیے. تو جو میں آپ کو آج علاج بتاؤں گا وہ طب اہل بیت سے بتاؤں گا، اپنی طرف سے نہیں کچھ بتاؤں گا، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جو آئمہ نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے، تو وہی علاج اصل میں علاج ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے جو رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نرینہ ہو، اسے چاہیے کہ کاسنی کا استعمال کرے. ٹھیک ہے، کاسنی کیا ہے؟ کاسنی ہمارا ایک ساگ ایک ملتا ہے، کاسنی کا ساگ بھی ہوتا ہے، تخم کاسنی، کاسنی کے بیج پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں. ار کی کاسنی، مختلف چیزیں اس طرح کی کاسنی کی بنتی ہیں. جو ہمارے پاس طب اہل بیت علیہ السلام کی میڈیسن ہے، وہ ہم نے کاسنی کی ٹیبلٹس بنائی ہوئی ہیں. یہ کاسنی کی ٹیبلٹس ہیں جی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا نام بھی. یہ 2 ٹیبلٹس جو ہے نا، یہ رات کو پانی کے ساتھ لینی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ کور دوائی ہے، کاور بھی کہتے ہیں اسے، کور بھی کہتے ہیں. 2 دوائیاں یہ جراثیم کو بڑھانے کے لیے، یہ بھی پیور ہربل میڈیسن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک دوائی جو استعمال ہوتی ہے وہ مرکب 4 ہے. مرکب 4 جو ہے یہ رسول پاک سے منسوب نسخہ ہے. یہ جو ہے اس میں تقریباً 21 چیزیں ہیں مختلف، اور یہ طاقت کے لیے، جراثیم کو بڑھانے کے لیے، مردانہ کمزوری وغیرہ جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے، اس کو حل کرنے کے لیے مرکب 4 استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ٹانک استعمال کراتے ہیں وہ ہے جی، یہ ٹانک ہے رائل جیلی ہے، اس میں پروپوسل ہے اور ہنی ہے. 3 چیزوں کا یہ مکسچر ہوتا ہے. رائل جیلی آپ سب لوگ جانتے ہیں، کافی مہنگی چیز ہے.
اور زبردست ہوتی ہے ہارمونس مردانہ جراثیم کو سیمن کو بڑھانے کے لیے. اولاد نرینہ کی جو چانسز ہے اس کو بڑھانے کے لیے رائل جیلی بہترین ایک سلوشن ہوتا ہے, ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ پروپوسل ہے, آسٹریلین شہد ہے جس افریقہ یا آسٹریلیا کا اچھا شہد ہوتا ہے, یہ اس میں مکس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ایرانی شہد ہوتا ہے. یہ 3 چیزوں کا ایک مکسچر ہم استعمال کرتے ہیں. یہ آپ نے کب یوز کرنا ہے؟ اگر آپ نے پلان کرنا ہے پریگنینسی کا تو اس سے فرسٹ 2 منتھ پہلے یہ 4 میڈیسن آپ یوز کر لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کاسنی جو ہے وہ سپرم اور جراثیم منی کی پیدائش کو بڑھاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ زیادہ کاسنی استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں اولاد نرینہ زیادہ ہوتی ہے. اب معصومین کی فرمان ہے, ائمہ اہل بیت کی فرمان ہے, تو اس پہ کوئی شک نہیں رہتا. پھر تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کہ ان کے اگر ہم اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فرمان پہ عمل کرنا ہے. یہ ہے جی علاج. یہ مرد حضرات کے لیے پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے 2 منتھ وہ کھائیں گے, کم از کم 2 منتھ, 2 سے 3 منتھ. 2 منتھ یہ جب یہ کھا لیں گے ان کا وائی کروموسوم والا اسٹرانگ ہوں گے, سیمن زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اسٹرانگ ہوں گے, ان کی ویکنیس وغیرہ جو ہوں گی وہ کور ہو جائیں گی. اس سے پھر یہ ہوگا کہ اگر پھر پریگنینسی ہوگی تو اولاد نرینہ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ پیئر ہربل میڈیسنز ہیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ شک نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر حکمت میں کوئی مسئلہ ہوتا تو رسول پاک کے اتنے فرمودات, اہل بیت کے اتنے فرامین ہمیں طب کی چیزوں کے بارے میں نہ ملتے. آج دنیا کلونجی استعمال کر رہی ہے. حکیم حضرات تو صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ کلونجی استعمال کریں, کلونجی استعمال کریں, لیکن اب جب کرونا کا ڈر آیا ہے تو بہت سارے لوگ کلونجی لے کے جا رہے ہیں, کلونجی استعمال کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں استعمال کرتے تھے. تو ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب امریکہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے, انگلینڈ کوئی چیز استعمال کرتا ہے, تو پھر ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. وہی بات ہمیں اپنا کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یا حدیث کی جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اتنا وہ اس کا استعمال کرنے کی طرف نہیں جاتے. لیکن اب دنیا نے استعمال کرنا شروع کیا تو وہ لوگ کلونجی استعمال کر رہے ہیں. سنامکی دنیا نے استعمال کرنا شروع کر دی ہے, امریکہ میں استعمال ہوئی ہے, ساری دنیا میں ہوئی ہے, کرونا کے کیسز میں استعمال ہوئی ہے, پیٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو اب ہم لوگوں نے بھی سنامکی استعمال کرنی شروع کر دی ہے. حالانکہ رسول پاک نے تو صدیاں پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ موت تک کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. لیکن ہم اس چکروں میں پڑے ہیں کہ حکیمی دوائی گردے خراب کر دیتی ہے, حکیمی دوائی مسئلہ کر دیتی ہے, گرم ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. حکیمی دوائی میں کوئی فالٹ نہیں ہے. ایسے نام نہاد حکیم, بے ایمان حکیم ایسے ہیں جو ملاوٹ کر کے حکمت کو بدنام کرتے ہیں. اگر وہ بے ایمانی نہ کریں, رسول پاک کا فرمان ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ان حکماء کو سوچنا چاہیے, ان نام نہاد حکیموں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملاوٹ کر کے حکمت کی دوائی میں اسٹیرائڈز کی مختلف کیمیکلز کی جو ملاوٹ کرتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حکمت بدنام ہوتی ہے. حکمت کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ جیسے کسی نے داڑھی رکھ کے دھماکہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ داڑھی رکھنے والے یا داڑھی والے دہشت گرد ہیں. اسی طرح حکمت کے ساتھ بھی ہوا ہے. حکمت میں اگر کسی نے اسٹیرائڈ ملائے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ملا کے لوگوں کو دوائیاں دی ہیں, تو اس میں حکمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس ملانے والے کا قصور ہے. جو پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ایسے رولز نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے تو اس مسئلے کا حل نکلے. تو ان دوائیوں میں اگر آپ پیور ہربل میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جس دوائی کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے وہ آپ کو کیسے نقصان دے سکتی ہے؟ جو دوائی اللہ نے بنائی ہے, جو جڑی بوٹی اللہ نے بنائی ہے, وہ آپ کو کیسے نقصان دے سکتی ہے؟ آپ تو ساری زندگی سالن میں استعمال کرتے ہیں, ادرک, ہلدی, کالی مرچ وغیرہ سارا کچھ استعمال کرتے ہیں, اجوائن, پودینہ, سونف کا کب آپ ساری زندگی استعمال کرتے ہیں. کبھی کسی کے دیکھے ہیں کہ ان مسالوں کے استعمال سے آپ کے گردے خراب ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ ہو؟ تو یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.